بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العمل ادومہ وان قل۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس پر انسان استمرار دوام رکھے، یعنی جس کو مسلسل بجا لاتا رہے۔ وان قل، اگرچہ وہ چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن افضل العمل ادومہ، جس پر انسان کا دوام ہو، مسلسل اس عمل کو انجام دے، وہ عمل افضل ترین عمل ہے۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں کلمہ کعین کے بارے میں ہے۔ اچھا، ایک مختصر سی وضاحت کروں میں۔ ادبیات کی کتابوں میں خصوصاً مثلاً ہدایہ میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کنایات کے نام سے۔ مبنیات کی بحث میں ایک بحث جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے وہ کنایات کے نام سے ہے۔ کنایہ یعنی ایک شے کو آپ واضح طریقے سے بیان نہ کریں بلکہ غیر صریح لفظ کے ساتھ آپ کسی چیز کو بیان کریں، اس کو ادبیات میں کنایے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں جاءنی فلان، میرے پاس فلاں بندہ آیا۔ اب یہ فلاں کا لفظ ایسا ہے جس سے آپ کسی شخص کو بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر واضح ہے، مبہم ہے، روشن نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو ہم لوگ کنایہ کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس قسم کا کنایہ کیا جاتا ہے، یعنی واضح طریقے سے، روشن طریقے سے سامنے والے کے لیے ہم بات نہیں کرتے، غیر واضح الفاظ کے ساتھ چیز کو بیان کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کنایہ۔ اچھا، یہ جو کنایہ ہے، جن غیر واضح الفاظ سے ہم چیزوں کو بیان کرتے ہیں، وہ ایک اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یا تو کنایہ عدد کے بارے میں ہوتا ہے، مثلا عدد روشن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کم رجلن عندک، یعنی کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں۔ کم مالک عندک، کتنا مال آپ کے پاس ہے۔ اب یہاں پر کنایہ ہے، واضح نہیں ہے چیز، لیکن یہ کنایہ عدد کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا جو کنایہ ہوتا ہے وہ عدد کے بارے میں نہیں ہے، کنایہ عدد کے بارے میں نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں قبض تو قضا و قضا، یا علم تو قضا و قضا۔ یہاں پر اب یہ کنایہ غیر واضح چیز عدد نہیں ہے، فلاں فلاں چیز کو میں نے جانا، فلاں فلاں کام میں نے کیا، عمل تو قضا و قضا، فلاں و فلاں کام میں نے کیا۔ تو یہاں پر اب کنایہ ہے، غیر واضح چیز ہے لیکن غیر عدد ہے۔ خلاصہ کلام، عربی زبان میں کنایے کے بارے میں کچھ تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، تو مختلف تعبیرات ہیں، ان میں سے مشہور چیزیں جن کے بارے میں ادبی کتابوں میں معمولاً بحث ہوتی ہے اور جن کے احکامات بھی مختلف ہیں، ایک ہے لفظ کم، ایک ہے لفظ کعین، ایک ہے لفظ قضا اور کیتا و زیتا۔ ان کو بھی ضمناً ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ان کے مباحث زیادہ نہیں ہیں، لیکن اصل مباحث کم،
कअय्यिन, कज़ा, इनके बारे में ज़्यादा मबाहिस है। यहाँ पर हमारी जो मुग़नियुल अदीब की तरतीब है, इस तरतीब के एतबार से फ़िअलन हमारी गुफ्तगू कअय्यिन के बारे में है, लेकिन असल मुग़नियुल लबीब में देखें इस कअय्यिन से पहले कम के मबाहिस को ज़िक्र किया है। लिहाजा कुछ यहाँ पर ऐसे मबाहिस हम ज़िक्र करेंगे जो ज़ाहिर में आपको थोड़े से अजीब लगेंगे कि भाई कम के मबाहिस को ज़िक्र नहीं किया और आप कहते हैं कि कअय्यिन और कम में माबिल इश्तराक ये है, माबिल इफ्तराक ये है, इतनी चीज़ों में आपस में शरीक है, इतनी चीज़ों में जुदा होते हैं, तो बाबा कम के बारे में पहले बताएं तो सही। तो बहरहाल इन्होंने हुरूफ मुअज्जम की तरतीब के लिहाज से जो सेटिंग की है, अभी फ़िअलन लफ्ज़ कअय्यिन को ज़िक्र कर रहे हैं। मैं इजमाली तौर पर कम के बारे में भी 2-3 बातें अर्ज़ करूं क्योंकि उनके साथ भी यहाँ पर काम है। आप गुज़श्ता किताबों में पढ़ चुके हैं कि कम की 2 किस्में, या कम इस्तिफ़ामिया है या कम ख़बरिया है। ये इन्हीं किनाई अल्फाज में से मुनता या कम इस्तिफ़ामिया है या कम ख़बरिया है। कम इस्तिफ़ामिया यानी जिसका माना होता है कम रजुलन इंदका, यानी अय्यु अददिन इंदका, कितने लोग आपके पास है, ये कम इस्तिफ़ामिया है। कम इस्तिफ़ामिया जो अदद मुबहम को सवाल की सूरत में मतरा करे। कम रजुलन इंदका यानी कितने बंदे आपके पास है, ये है कम इस्तिफ़ामिया। एक और है कि जिसको आप कहते हैं कम ख़बरिया। खूब कम ख़बरिया गालिबन तकसीर और कसरत पर दलालत करती है। मसलन आप कहते हैं कम रिजालिन लकीतुहु, कितने ही लोगों से मैंने मुलाकात की, ये कम ख़बरिया है। बस हमारे पास कम या कम इस्तिफ़ामिया है या कम ख़बरिया है। अच्छा, इन दोनों को अगर दकीक तरीके से आप देखें तो कम इस्तिफ़ामिया और कम ख़बरिया दोनों किनाए का माना देती है। किनाया होता है कितने, कितने ही, देखें ये किनाए वाला माना है, सरीह माना नहीं है। लिहाजा दोनों में इबाम पाया जाता है, चाहे कम इस्तिफ़ामिया हो चाहे कम ख़बरिया हो। दोनों को तमीज़ की ज़रूरत है। जब मुबहम है तो उसको रोशन करने के लिए तमीज़ की ज़रूरत पड़ती है। खूब 3 कम इस्तिफ़ामिया जिस जुमले में होगा वो जुमला इंशाइया कहलाएगा, कम ख़बरिया जिस जुमले में होगा वो जुमला ख़बरिया कहलाएगा। खूब रोशन है ये। खूब कम इस्तिफ़ामिया में मुखातब से आप एक अदद मुअय्यन के बारे में सवाल करते हैं, कम रजुलन इंदक, तुम्हारे पास कितने बंदे हैं, वो आपको जवाब देगा। जबकि कम ख़बरिया में एक नामालूम अदद के बारे में मुखातब को पता नहीं, आप उसको कहते हैं रुब्ब रिजालन लकीतु, कितने ही लोगों से, कम रिजालिन लकीतु, कितने ही लोगों से मैंने मुलाकात की। अब मुखातब बेचारे को अदद का इल्म नहीं है। खूब एक नुक्ता जो कम इस्तिफ़ामिया में है वो ये है कि कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ हमेशा मंसूब होती है, कम रजुलन इंदका, कम रजुलन इंदका। लेकिन कम ख़बरिया की तमीज़ मामूलन मजरूर होती है, कम रिजालिन लकीतो। कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ मामूलन मुफ़रद होती है, कम रजुलन इंदका। और कम ख़बरिया की तमीज़ मुफ़रद भी आती है, जमा भी आती है, दोनों में कोई तफावत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बकाया जो कम के मबाहिस है, इंशाअल्लाह हम उनको कम के बहस के ज़ेल में ज़िक्र करेंगे कि कम का एराब क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर गुफ्तगू फ़िअलन नहीं करता। ये नुकात अर्ज़ किए कि ताकि हम अपने बहस की तरफ जो जा रहे हैं उस बहस को अच्छे तरीके से समझें। अच्छा, आ जाए कअय्यिन की तरफ। कअय्यिन फरमाते हैं कि ये एक ऐसा इस्म है जो मुरक्कब है काफ़ तशबीह और अय्यो से। कअय्यिन काफ़ तशबीह और अय्यो से मुरक्कब है। बाज़ अफराद कहते हैं कि ना ऐसे नहीं है, लेकिन अला अय्य हालिन जो यहाँ पर इब्न हिशाम ज़िक्र करते हैं वो कहते हैं कअय्यिन काफ़ तशबीह और अय्यो से मुरक्कब है। ये कअय्यिन और कम
5 چیزوں میں موافق ہے. اچھا دونوں میں ابہام پایا جاتا ہے. کائین کا ترجمہ کتنے ہی ایسے ترجمہ کرتے ہیں، اور کم بھی مبہم ہے. حالانکہ میں خبریہ کو اگر لے لیں تو وہاں پر بھی ترجمہ یہ کتنے ہی. خب دونوں میں کیا ہے؟ ابہام پایا جاتا ہے. اگر جس طریقے سے کم کو تمییز کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے اس کو بھی تمییز کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ کہہ رہے تھے کم رجالین لقیتہ، کہ رجال تمیز ہے. یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ کائین کو بھی تمیز کی ضرورت ہے. اگر کم مرکب ہے، فرماتے کائین بھی مرکب ہے، کیونکہ اگر کم خبریہ ہو تو اس کے اندر ربع کا معنی متضمن ہے، اور کائین کے اندر بھی ربع کا معنی متضمن ہے. یعنی کائین اور کم خبریہ دونوں کا ترجمہ وہی ربع والا ہے. رب رجال لقیتہ، کتنے ہی لوگوں سے میں نے ملاقات کی. کم کا بھی یہی ترجمہ ہے، کائین کا بھی یہی ترجمہ ہے. اگر اس چیز میں بھی دونوں شریک ہیں کہ دونوں کو صدارت چاہیے، کم رجال لقیتہ، کائین کیا اللہ ذکر کریں گے، مثلا کائین من آیتن، ایسے، یا کائین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپس میں موافق ہیں. 5 چیزوں میں ان کا تفاوت ہے. کائین اور کم 5 چیزوں میں شریک ہے، دونوں مبہم ہیں، دونوں کو تمیز کی ضرورت ہے، دونوں مبنی ہیں، دونوں صدارت طلب ہیں، اور غالباً دونوں تکثیر کا فائدہ دیتے ہیں. یہ 5 امور ایسے ہیں کہ جس میں دونوں شریک ہیں. 5 امور میں اختلاف ہے کم اور کائین کا. مثلا کائین مرکب ہے کاف اور ایو سے، لیکن کم کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ بسیط ہے، خالی لفظ ہے کم. دوسرا یہ کہ کائین کی تمییز معمولاً من کے ساتھ مجرور ہوتی ہے، کائین من نبیین، کائین من آیتن، جبکہ کم کی تمیز پر من داخل نہیں ہوتی ہے. اگر کائین استفہامیہ نہیں ہوتی لیکن کم استفہامیہ ہوتی ہے. اگر کائین خود مجرور واقع نہیں ہوتی لیکن کم مجرور واقع ہوتی ہے. خوب اسی طریقے سے کائین کی جو خبر ہے وہ مفرد نہیں ہوتی، لیکن اس کی خبر چرا مفرد ہو سکتی ہے، کہ اس کے بارے میں توضیح عرض کرتا ہوں. دیکھیں عبارت کو، کائین اسم مرکب من کاف التشبیہ و ایو المنونہ. فرماتے کہ کائین مرکب کاف تشبیہ اور ایو منونہ، یعنی تنوین دار شدہ. ایون کائین، تنوین والے ایو سے، کاف تشبیہ اور تنوین والا ایو، یعنی کائین ایسے. وَلِذَالِكَ جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا بِالنُّونِ، اسی لیے اگر آپ وقف پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ پڑھیں کائین ایسے. بھائی تنوین تو وقف والی صورت میں الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں پر آپ وقف میں کہہ رہے ہیں نون کے ساتھ پڑھیں، یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا آپ کہتے ہیں رأیت زیدہ، اگر وقف کریں گے تو آپ پڑھیں گے رأیت زیدہ. اگر کائین میں ایو منون، یعنی ایون پر اصل میں تنوین تھی تو وقف میں وہ الف میں تبدیل ہوتا نا، کایا ہوتا نا، نہ کہ کائین. کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے جیسے ہی ترکیب ہو گئی نا تنوین کے ساتھ تو گویا کہ وہ نون تنوین اس اصل کا جز بن گیا ہے. خوب اگر جز بن گیا ہے تو اب اسی لیے ہم حالت وقفی میں بھی اس کو کائین پڑھتے ہیں. کائین اسم مرکب من کاف التشبیہ و ای المنونہ، کہتے ہیں کہ کائین مرکب کاف تشبیہ اور ای منونہ سے، ولذالک یعنی تنوین دار جو ایو ہے اس سے مرکب ہے.
وَلِذَلِكَ جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا بِالنُّونِ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نون پر وقف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ التَّنْوِينَ لَمَّا دَخَلَ فِي التَّرْكِيبِ أَشْبَهَ النُّونَ النَّسْلِيَّةَ، فرماتے ہیں اس لیے کہ تنوین جب اس پر حالت ترکیب میں داخل ہوئی تو یہ نون اصلیہ کے ساتھ شباہت پیدا کر رہا ہے، گویا کہ نون اصلی ہے۔ خوب، جب نون اصلی کے ساتھ یہ شباہت پیدا کر رہا ہے تو لہٰذا آپ وقف بھی اسی پر کریں گے۔ درست عزیزم؟ لأن التنوین لما دخل فی الترکیب اشبہ النون الاصلیہ، کیونکہ تنوین جب اس پر ترکیب میں داخل ہوئی ہے تو اب یہ نون اصلی کے ساتھ شباہت رکھ رہا ہے۔ وَلِہَٰذَا، اور فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے رسم فی المصحف نوناً، قرآن مجید میں بھی نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کأین وکأین، نون ساکنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ومن وقف علیہ بحذفہ، اور بعض افراد یہ ہیں کہ وقف میں اس نون تنوین کو حذف کر دیتے ہیں۔ اعتبر حکمہ فی الاصل، تو اس بندے نے لحاظ کیا ہے کہ اصل میں تو بابا یہ تنوین تھی، اس اصالت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے نون کو حذف کر دیتا ہے، وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ وَهُوَ الْحَذْفُ فِي الْوَقْفِ، اصل یہ کہ حالت وقف میں تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ عَلَىٰ، یہ اس کے لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں۔ آ جائیں کم کے معنی کی طرف۔ عرض کیا کہ کم کا معنی کنائی معنی ہے، کم کا ترجمہ کریں یعنی کتنے، کتنے ہی، کتنے ہی، چے بھیسیار، فارسی میں کہتے ہیں چے بھیسیار، کتنے ہی، یہ ترجمہ ہے۔ وَتُوَافِقُ كَأَيٍّ کم فی خمسۃ امور، فرماتے ہیں کأین کم کے ساتھ 5 امور میں موافق ہے، دونوں مشترک ہے۔ 5 امور میں کأین اور کم ایک جیسے ہیں۔ پہلا امر الابہام، دونوں مبہم ہونے میں، کنایات میں سے ہے نا، لہذا دونوں مبہم ہونے میں شریک ہے۔ والافتقار الی التمییز، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو الابہاموں بھی پڑھ سکتے ہیں، الابہامیں بھی پڑھ سکتے ہیں، درست ہے؟ الابہاموں والافتقار الی التمییز، خوب دونوں تمیز کے محتاج ہیں، کم کو بھی تمیز کی ضرورت ہے، کأین کو بھی تمیز کی ضرورت ہے۔ والبنا، دونوں مبنی ہے، کیونکہ دونوں میں ربع کا معنی متضمن ہے۔ البتہ اگر کم استفہامیہ ہو تو اس کے اندر حرف استفہام کا معنی ہے، لیکن کم خبریہ ہو تو اس کے اندر ربع کا معنی متضمن ہے۔ ولزوم التصدیر، دونوں لازم مصدارت ہیں۔ وافادۃ التکسیر تارتن کہ وہو الغالب، دونوں ایک مرتبہ تکسیر کا کثرت کا فائدہ دیتے ہیں کہ غالباً ایسے ہی ہے۔ نحو قولہ تعالی وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہہ رہے ہیں کتنے ہی، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی ایسے نبی تھے کہ قاتل معه ربیون کثیرون، جن کے ساتھ خدا والوں نے مل کر کفار کے ساتھ جہاد کیا۔ کتنے ہی ایسے نبی تھے کہ جن کی معیت میں، جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، ربیون بعض کہتے ہیں مبالغہ ہے، درست ہے کہ یہ صیغہ آپ قرآن مجید میں جا کر دیکھیں اور اس کے بعد صرف یعنی اعراب القرآن کی کتابوں میں دیکھیں، بعض کہتے ہیں مبالغہ ہے، یعنی وہ افراد، ربی وہ افراد ہیں کہ جس کے پورے وجود پر رب کریم کی حکومت ہے۔ بہرحال شاید مثال وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ میں کہ تکسیر کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شعر بھی ہے، یہاں پر شعر کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ وقول عمرو بن معدی کراب، خوب معدی کریب ایسے بھی ہے، عمرو بن معدی کراب یا کریب، اس کا یہ شعر ہے۔ وَكَائِن، کائن کا مخفف ہے، وَكَائِن كَانَ قَبْلَكَ مِن نَعِيمٍ وَمُلْكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ، کہ کائن یعنی کائن، کتنے ہی
کان قبلک من نعیم، کہ تمہارے پاس کتنی پہلے نعمتیں تھیں. وَكَأَنَّ کان قبلک من نعیم، کہ تجھ سے پہلے کتنی ہی نعمتیں تھیں. وَمُلْكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ، اور مملکتیں، حکومتیں لوگوں کے درمیان تھی. تم سے پہلے کتنی ہی ایسے پہلے تھی. کیا اللہ یہاں پر کائن وہی کائن کے معنی میں ہے کہ عبارت ایسے وَإِفَادَةُ التَّكْسِيرِ تَارَةً کہ وَهُوَ الْغَالِبُ وَالْإِسْتِفْهَامِ أُخْرَى کہ التکسیر پر عطف ہو رہا ہے. وَإِفَادَةُ الْإِسْتِفْهَام، اور چہ بسا یہ کائن استفہام کا بھی افادہ کرے کہ البتہ وَهُوَ نادر، کائن میں یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہے. وَلَمْ يُثْبِتْهُ إِلَّا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَابْنُ عُصْفُورَ وَابْنُ مالک، کہتے ہیں اس کو ثابت نہیں کیا مگر ابن قتیبہ، ابن عصفور اور ابن مالک نے. وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِابْنِ مسعود، اور اس مطلب پر استدلال کیا گیا ہے کہ یہ جو ابی بن کعب نے جو عبداللہ ابن مسعود کو کہا تھا، اس جملے سے استدلال کیا گیا ہے. کیا انہوں نے کہا تھا کَأَيٍّ تَقْرَأُ سورۃ الاحزاب آیتاً، کہ یہ دونوں برال اہل سنت برادران کے ہاں بڑی شخصیات شمار ہوتی ہیں. البتہ صحابہ پیغمبر میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن مسعود بزرگان میں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابی ابن کعب بھی پیغمبر اکرم کے بڑے صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور دونوں کا تعلق قرآن کے حوالے سے معروف ہے، مشہور ہے. تو حضرت ابی ابن کعب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں. البتہ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. بہت سارے ہمارے دوستان ایسے ہیں، خصوصاً اہل سنت برادران، اہل تشیع پر تو تہمتیں لگانے میں، حالانکہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے جو بعض مولوی ہیں وہ 2 منٹ میں فوراً اہل تشیع پر کیا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. ان سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے. درست ہے کہ بعض صحابہ کے ساتھ مکتب تشیع کے اعتبار سے جو شیعہ افراد ہیں ان کا اختلاف ہے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، اس کا انکار بالکل نہیں کرتے، واقعاً ایسے ہے. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ آپ بھی صحابہ کو جیسے ماننے کا حق ہے، تمام صحابہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے. آپ کی بھی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے چند صحابیوں پر، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اکرم کے بہت بڑے صحابی نہیں تھے؟ کتنے بڑے صحابی تھے؟ خب آپ مجھے بتائیں کہ تیسرے خلیفے کی خلافت میں ان پر مظالم نہیں ڈھائے گئے، ان کو نہیں مارا گیا؟ یا حضرت ابو ذر غفاری کیا پیغمبر کے صحابی نہیں تھے؟ خب ان کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ ایک مرتبہ شام کی طرف نکال دیا گیا، پھر بعد میں ان کو مدینے سے نکال کر ربضہ کی طرف، وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں، اور اس عالم میں اس صحابی پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں شہادت ہوتی ہے. خب یہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ شاہدی مثال یہاں پر ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو ذکر کیا کہ اس کے اندر اختلاف ہے. سورہ احزاب کی آیات کتنی ہے؟ کَأَيٍّ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آیَةً، کہ سورہ احزاب کی کتنی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، یعنی کتنی سمجھتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں آپ؟
فقال 73، انہوں نے کیا کہا کہ 73 آیات سورہ احزاب کی میں پڑھتا ہوں۔ کتنی آیات؟ 73 آیات۔ عرض ہوا کہ اس میں اختلاف ہے، بہت سارے لوگوں نے، خود اہل سنت برادران میں سے بعض نے تو زیادہ لکھی ہے۔ مشہور تفسیر ہے ان کی فتح القدیر، اس کے اندر عبارت ہے کہ سورہ احزاب کے لیے وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ او اکثر من سورۃ البقرہ۔ درست ہے کہ سورہ احزاب کی آیات سورہ بقرہ کی آیات کے برابر تھی، بلکہ اس سے زیادہ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا، اور اسی سورہ احزاب میں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ یہ والی آیت۔ یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں کس کی؟ یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں فتح القدیر کی۔ فتح القدیر کی عبارت ہے، یہ روایت ہے نا، یہاں سے فتح القدیر سورہ احزاب کے آغاز میں تفسیر فتح القدیر کو دیکھیے گا، امام شوکانی کی مشہور و معروف تفسیروں میں شمار ہوتی ہے فتح القدیر۔ وہاں پر روایت ایسے ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فتح القدیر۔ قال لی ابی بن کعب، ابی بن کعب نے مجھے کہا کہ کأین تقرأ سورۃ الاحزاب، یا او کأین تعدھا، کتنی تم اس کی شمار کرتے ہو آیات؟ قلت 73 آیتا، 73۔ فقال، کہ آگے چلتے چلتے کہہ رہا کہ عجب، انہا لتعادل سورۃ البقرہ، جیسے سورہ بقرہ کی 200 بلکہ 300 کے قریب 286 آیتیں ہیں، 300 کے لگ بھگ آیات ہیں، یہ تو اتنی تھیں۔ او اکثر من سورۃ البقرہ، یا سورہ بقرہ سے زیادہ تھیں۔ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا، اسی سورہ احزاب میں ہم پڑھتے تھے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اب یہ انہوں نے یہ جو آیت لکھی الشیخ والشیخۃ، یہ موجودہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ اعلیٰ رجم کے بارے میں، جو رجم کا حکم ہے، آیت رجم قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یہ تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ فرفع ما رفع، یعنی جو نسخ ہوا وہ نسخ ہوا۔ قال ابن کثیر واسنادہ حسن، ضعیف روایت بھی نہیں ہے، ابن کثیر بھی کہتا ہے کہ اس روایت کی اسناد حسن ہے۔ واسنادہ حسن، شیعوں کو کہتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ بابا تمہاری کتابوں کے اندر صحیح السند روایت موجود ہے جو کہتی ہے سورہ احزاب کی آیات سورہ بقرہ سے بھی زیادہ تھیں۔ اب یہ اتنی آیتیں کہاں گئی؟ تحریف کے شیعہ قائل ہے یا تم قائل ہو؟ بہرحال یہ درمیان میں آ گئی بات، تو عرض کر دیا کہ تفسیر فتح القدیر میں امام شوکانی اسی سورہ احزاب کے ذیل میں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ كَأَيٍّ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آیَةً۔ ابی ابن کعب نے ابن مسعود کو کہا فقال 73، تمام شد کہ یہاں پر کأین استفہام کے لیے کتنی آیات پڑھتے ہو سورہ احزاب کی، یعنی کتنی ہے اس میں۔ وَتُخَالِفُهَا فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ، دوسرا نقطہ، کأین کم سے مخالفت رکھتا ہے 5 امور میں، کأین اور کم میں 5 امور میں اختلاف ہے۔ احدها انہا مرکبتن وکم بسیطتن علی الصحیح، کأین مرکب ہے کاف اور ایو سے لیکن کم بسیطہ ہے۔
خلافا لمن زعم انہا مرکبۃ من الکاف ومل استفہامیہ. ہم کہہ رہے ہیں قول صحیح کی بنا پر کم بسیط ہے، برخلاف ان لوگوں کے کہ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مرکب کاف اور ما استفہامیہ سے. ثم حذفت الفا، کما تھا نا، خوب الف گر گیا، لدخول الجار کما ہو گیا، وسکنت میمھا، میم کو ساکن کر دیا، کم بن گیا، للتخفیف آسانی کے لیے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ لثقل الکلمۃ بالترکیب، کیونکہ دو کلموں کو جب آپ نے آپس میں مرکب کیا تھا تو ثقیل ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا، میم کو ساکن کر دیا، کما سے کم کر دیا. بس پہلا تفاوت دونوں میں یہ ہوا. دوسرا الثانی ان ممیزہ مجرور بمن غالبا، کعین کی تمییز غالباً من کے ساتھ مجرور ہوتی ہے، برخلاف کم. نہ وہ کعین من آیتن، کتنی ہی آیات. وقد ینصب، البتہ چہ بسا اس کی تمییز کو منصوب بھی کیا جاتا ہے. نہ وہ قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، اطرد الیأس بالرجا فکعین عالمن حم یسرہ بعد اسری، کہ فکعین عالمن، علم یعلمو سے عالمن اسم فاعل، کہ یہاں پر تمییز ہے عالمن اور کعین کے لیے تمییز ہے اور منصوب ہے. شاعر کہتا ہے اطرد الیأس بالرجا، نا امیدی کو رجا اور امید کے توسط سے دور پھینکو، کیونکہ فکعین عالمن، کتنے ہی الم اور دکھ کے اندر مبتلا تھے کہ حم یسرہ بعد اسری، کہ ان کے پاس جو یسر اور آسانی آئی ہے عسر اور سختی کے بعد ہے، تو پریشان نہ ہو. یہاں پر شاید ہی مثال ہے فکعین عالمن میں. الثالث انہا لا تقع استفہامیۃ عند الجمہور، جمہور کے نزدیک یہ کعین استفہامیہ نہیں ہوتا. وقد مضی، لیکن ہم نے کہا کہ نہ، آغائے ابن قتیبہ، ابن عصفور اور ابن مالک کہتے ہیں کہ نہ کعین استفہامیہ بھی آتا ہے، لیکن مشہور نے یہ کہا کہ نہ استفہامیہ نہیں ہے. الرابع انہا لا تقع مجرورۃ، کعین خود مجرور نہیں ہوتا، خلافا لابن قتیبہ و ابن عصفور، حالانکہ ابن قتیبہ اور ابن عصفور کے برخلاف. اجازہ، انہوں نے اجازت دی ہے کہ کعین مجرور ہو، جیسے بکعین تبیع ھذا الثوب، کتنے پیسوں میں یہ کپڑا بیچو گے. الخامس ان خبرها لا يقع مفردا، اگر اس کی خبر مفرد نہیں ہوتی. اچھا، کعین کی خود ترکیب کیا ہوتی ہے یہ انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اجمالاً سن لے. کعین کے بعد اگر فعل لازم ہو یا ایسا فعل متعدی ہو جس کے ساتھ مفعول بھی ہے تو کعین مبتدا ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں کعین من عظیم مات، اب یہاں پر کعین کے بعد فعل لازم ہے، من عظیم تو تمیز ہے، اس کو چھوڑے، کعین من عظیم مات، اس صورت میں کعین مبتدا اور مات اس کی خبر. اگر کعین کے بعد فعل متعدی ہو اور فعل متعدی بھی اپنا مفعول رکھتا ہو تو بھی یہ مبتدا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ أَنكَرَ قَوْمُهُ، درست ہے. ایسے یا یہ والی مثال، ایسی صورت میں بھی مبتدا ہوگا، لیکن اگر بعد میں فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول نہ ہو تو یہ خود کعین اس کے لیے مفعول بنے گا. خلاصہ کلام آپ دیکھیں اس کے بعد کون سا فعل ہے، فعل لازم ہے متعدی ہے، اگر متعدی ہے تو اس کے ساتھ مفعول بھی ہے یا نہیں ہے، اگر مفعول بھی نہیں ہے تو کعین اس کے لیے مفعول بنے گا، وگرنہ کعین مبتدا ہوگا. تمام شد. قضا، یہ بھی ان کی طرح ہے، درست ہے. قضا یعنی فلاں، حروف کنایہ میں سے، اسماء کنایہ میں سے. ترد علی ثلاثۃ اوجہ، قضا تین طریقوں سے آتا ہے. ایک مرتبہ تو قضا ہے، کاف حرف تشبیہ اور زا اسم اشارہ، اس کی طرح، اس کی طرح، قضا اس کی طرح. اس صورت میں اس پر ہا بھی داخل کرتے ہیں، آپ سنتے ہا قضا،
ایسے، اس کی طرح. اس صورت میں قضا پھر ایک مفرد نہیں ہے، دو کلمات ہیں. کاف حرف جارہ تشبیہ اور زا اس میں اشارہ، کہ بہرحال اس کے ساتھ اتنی ہماری بات نہیں ہے، لیکن استطراداً للباب اس کو بھی ذکر کر دیا. قضا ترد علی ثلاثۃ اوجہ احدها ان تکون کلمتین. قضا حقیقت میں دو کلمے، باقیتین علی اصلہما، اپنی اصل پر دونوں باقی ہیں. وہما کاف التشبیہ و ذا الاشاریہ، خوب ذا اشارہ، اس میں اشارہ. کقولک رأیت زیدا فاضلا و رأیت عمرا قضا. میں نے زید کو دیکھا کہ زید فاضل ہے، اور اسی طریقے سے عمر کو بھی، اسی طریقے سے، یعنی عمر بھی فاضل ہی ہے. قضا یہ اصل میں قضا ہے. وَتَدْخُلُ عَلَيَّ ہَاءُ التَّنْبِیہ، اس پر ہائے تنبیہ بھی داخل ہوتی ہے. کقولہ تعالی اَہَٰکَذَا عَرْشُک، اَہَٰکَذَا، اَہَٰکَذَا کہ اصل میں قضا، کیا تمہارا ایسے ہے تخت. تمام. الثانی ان تکون کلمتن واحدتن مرکبتن من کلمتین، کہ مکنین بہا ان غیر عدد. یہ نقطہ سمجھنے والا. دوسرا یہ کہ یہ قضا ایک کلمہ واحد ہے، درست ہے، ایک کلمہ ہے اور مرکب ہے دو کلموں سے، لیکن اس قضا کے ذریعے سے کنایا کیا جاتا ہے غیر عدد کا. میں نے کہا تھا کنایا یا عدد سے ہوتا ہے یا غیر عدد سے. خوب عدد سے کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، یہ عدد سے کنایا ہے. غیر عدد سے جیسے ابھی ہم عرض کریں گے قضا، قضا کے ذریعے سے کنایا کیا جاتا ہے لیکن غیر عدد کا. مثلا پیغمبر اکرم کا یہ جملہ علمت یوم قضا و قضا، درست. وعلمت یوم قضا و قضا، عملت یوم قضا و قضا. خوب تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن کیا. اب یہ جو فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن کیا، یہ قضا کا ترجمہ ہے. کنایا ہے قضا، لیکن کنایا ہے کس سے؟ کنایا ہے غیر عدد سے. فلاں فلاں عمل کیا. عملت یوم قضا و قضا، فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تو نے. وعملت یوم قضا و قضا، فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا، فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا. خوب یہ دیکھو کنایا ہے. الثالثو، تیسرا. بس سمجھ میں آیا عبارت میں کیسے تھا؟ الثانی ان تکون کلمتن واحدتن مرکبتن من کلمتین، لیکن مکنین بیا، اس کے ذریعے سے کنایا لایا جاتا ہے ان غیر عدد، عدد کے علاوہ، عدد سے نہ، غیر عدد سے کنایا لایا جاتا ہے. الثالث ان تکون کلمتن واحدتن مرکبتن مکنین بیا عن العدد. تیسرا استعمال یہ کہ آغا عدد سے بھی کنایا لایا جاتا ہے. پھر اس صورت میں فتوافقو کا عین، عین کے ساتھ یہ موافق ہوتا ہے فی اربعۃ امور، چار امور میں. ایک ترکیب، ایک بنا، ایک ابہام اور ایک تمییز کی جانب محتاج ہونے میں. درست ہے؟ پس کعین سے کنایا کیا جاتا ہے یا عدد کا یا غیر عدد کا، اور یہ کعین کے ساتھ موافق ہے. ٹھیک ہے؟ کتنی چیزوں میں؟ چار چیزوں میں. ایک مرکب ہونے میں، قضا بھی مرکب ہے، کعین بھی مرکب ہے. وہ کعین تھا، یہ قضا تھا. دونوں مبنی ہیں، دونوں میں ابہام پایا جاتا ہے اور دونوں تمیز کے محتاج ہے. وَتُخَالِفُهَا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، اور کعین سے تین چیزوں میں اختلاف ہے. احدها، ایک، انہا لیس لها الصدر، قضا کے لیے صدارت کلام نہیں ہے. تقولو قبضت قضا و قضا درامن، یہاں پر دیکھیں صدارت کلام نہیں ہے قضا کے لیے. الثانی ان تمییزها واجب النصب، قضا کی تمییز واجب النصب ہے. فلا یجوز جرہ بمن، خوب من کے ذریعے سے آپ اس کی تمیز کو جر نہیں دے سکتے اتفاقاً. ولا بالاضافت، اور اضافے کے ذریعے سے بھی آپ اس کی تمیز کو جر نہیں دے سکتے. خلافا للکوفیین، البتہ اوپر اختلاف ہے، اس بات میں اختلاف ہے،
اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کوفی کہتے ہیں کہ نہ، قضا کو اضافہ کر کے اس کی تمیز کو جر دے سکتے ہیں۔ اجازو فی غیر تکرار ولا عطف، کیونکہ کوفی کہتے ہیں کہ اگر قضا کا تکرار نہ ہو اور عطف بھی نہ ہو تو وہاں پر آپ جر دے سکتے ہیں۔ مثلا قضا صوبن آپ کر سکتے ہیں، یعنی قضا کو اضافہ کر کے صوب کی طرف، یا وقضا اسوابن، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ دو مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں میں کوفی کہتے ہیں آپ جر دے سکتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہ، قضا صوبن و قضا اسوابن ہوگا۔ الثالث انها لا تستعمل غالبا الا معطوفا علیہ، خوب یہ معطوفا علیہ کی صورت میں عطف کے ذریعے سے معمولاً یہ استعمال ہوتی ہیں کہ اس پر عطف کیا جاتا ہے، کقولی، جیسے شاعر کہتا ہے اذ النفس النعما بعد بؤسا كذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد، کہ یہاں پر اذ وہی وعدہ یا دو سے، اذ النفس تم اپنے نفس کو وعدہ دو، کیسا وعدہ؟ وعدہ دو نعما نعمتوں کا، تم اپنے نفس کو وعدہ دو نعمتوں کا، بعد بؤسا کا، بؤس یعنی وہ شدت سختیوں کے بعد نعمت کا وعدہ دو اپنے نفس کو کہو کہ سختیوں کے بعد نعمتیں آتی ہے۔ ذاکرن در حالی کہ تو ذکر کرنے والا ہے، قضا و قضا لطفن فلا فلا لطف کو، بہی نسی الجہد، اور اسی کے ذریعے سے انسان کو سختی بھول جاتی ہے۔ بہی نسی الجہد، بہی نسیہ کے متعلق ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں عطف کی شکل میں استعمال ہوا ہے، ذاکرن قضا و قضا، اب تمام شد۔ اب اس کے بعد ایک اور کلمہ جو شروع کرتے ہیں کہ اس کے بھی چند مباحث کو ذکر کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات آئندہ۔ لفظ کل ہے کہ کل کے بھی مفصل مباحث ہیں۔ پہلا نکتہ فرماتے اسم موضوع لاستغراق افراد المنکر، پہلے کل کا معنی سمجھے۔ اگر کل نکرہ پر داخل ہو تو آغا نکرہ کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس کا مدخول جو نکرہ ہے اس کے تمام افراد شامل ہیں، ان سب کو شامل ہے۔ اسم ایسا اسم ہے موضوع لاستغراق افراد المنکر، نکرہ کے افراد کے استغراق کے لیے، استغراق یعنی شمول، نکرہ کے تمام افراد کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں پر کل نکرہ پر نفس پر داخل ہوا ہے، نفس یعنی وہی جان، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، درست۔ اسم موضوع لاستغراق افراد المنکر والمعرف المجموع، اور اگر معرفہ جمع کی صورت میں ہو تو بھی وہاں پر یہی دلالت کرتا ہے کہ اس کے تمام افراد کو شامل ہے۔ والمعرف المجموع عطف ہو رہا ہے منکر پر، یعنی لاستغراق افراد المعرف المجموع، معرفہ جو جمع کی صورت میں اس کے بھی تمام افراد کو شامل ہے۔ نہ وہ قول تعالی وَكُلُّهُمْ آتی یوم القیامت فردا، کہ یہاں پر ہم کیا ہے؟ جمع ہے لیکن معرفہ ہے، اب یہ کل اس پر داخل ہوا ہے، اس کے تمام افراد کو شامل ہے، یعنی سارے کے سارے قیامت کے دن خدا کے سامنے آئیں گے فردا، بتنائی تنائی۔ اور اسی طریقے سے قول کمیت وَقَدْ دَرَسُوا الْقُرْآنَ وَافْتَلَجُوا بِهِ فَكُلُّهُمْ رَازٍ بِهِ مُتَحَزِّبُ، کہ یہاں پر بھی دیکھیں فَكُلُّهُمْ، کل ہم پر داخل ہے، معرفہ ہے اور جمع ہے، اس کے تمام افراد کو شامل ہے۔ وَقَدْ دَرَسُوا الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، وَافْتَلَجُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے سے غلبہ پیدا کیا ہے انہوں نے، مسلمانوں کی بات کریں۔ فَكُلُّهُمْ رَازٍ، سب کے سب راضی ہیں، بِهِ مُتَحَزِّبُ، اور اسی کے گرد جمع ہوئے ہیں۔ حزب پارٹی میں ایسے ہے نا، کسی کے گرد انسان جمع ہوتا ہے، تو یہاں پر فَكُلُّهُمْ معرفہ پر داخل ہے۔ پس اگر کل کا مدخول نکرہ ہو تو اس کے تمام افراد کو شامل ہے،
اگر معرفہ جمع کی صورت میں ہو تو اس کے تمام افراد کو شامل ہے. اگر کل کا مدخول مفرد معرفہ ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مفرد معرفہ ہو تو اس کے تو افراد زیادہ نہیں ہوں گے، پھر اس کے تمام اجزاء کو شامل ہے. فرماتے ہیں وَاسْمٌ مَوْضُوعٌ لِاسْتِغْرَاقِ افراد المنکر والاستغراق افراد المعرف، اور اسی طریقے سے وَاسْمٌ مَوْضُوعٌ لِاسْتِغْرَاقِ اجزاء المفرد المعرف. یہ افراد پر عطف ہو رہا ہے او عبارت میں گزشتہ میں، اور وضع کیا گیا ہے کہ مفرد معرف مفرد معرفہ کے تمام اجزاء کو شامل ہو جائے. نہ وہ کل زید حسن، زید تو ایک ہے، کل زید حسن یعنی زید پورے کا پورا، اس کا ہر جز خوبصورت ہے. وقال الامام علی بن الحسین علیہم السلام، سید الساجدین فرماتے ہیں اللہم انی اخلصت بانقطاعی الیک واقبلت بکلی علیک. اے میرے خدا، انی اخلصت بانقطاعی الیک، تمام چیزوں سے توڑ کر اپنے آپ کو تمہاری جانب متوجہ کر کر میں نے اپنے اخلاص کو ثابت کیا. میں مخلص ہوں کہ تمام چیزوں سے انقطاع کر کے تمہاری طرف آیا ہوں. وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ، یہاں پر کل یا متکلم کی طرف مضاف ہے، مفرد معرفہ کی طرف. وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ عَلَيْكَ، میں پورے کے پورے وجود سے تمہاری طرف آیا ہوں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ میری زبان تو تمہارے ساتھ ہو لیکن دل کہیں اور ہو، نہ، جب میں تمہاری طرف آیا ہوں تو میری آنکھیں تمہاری طرف ہیں، میری زبان تمہاری طرف، میرا دل تمہاری طرف، یعنی میں اپنے پورے اجزاء کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہوں. وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ عَلَيْكَ، بِكُلِّ اپنے تمام اجزاء سے تمہاری جانب متوجہ ہوں. فَإِذَا قُلْتَ أَكَلْتُ كُلَّ رَغِيفٍ لِزَيْدٍ، خوب کانت لعموم الافراد، کیونکہ یہاں پر کل کا مدخول نکرہ ہے. اگر کہا جائے کہ اکلت کل رغیف لزید، زید کی جتنی بھی روٹیاں دی ساری کھا لی میں نے، کل رغیف یعنی ساری روٹیاں، زید کی جتنی بھی روٹیاں دی سب کھا لی، تو اس صورت میں کانت لعموم الافراد. فَإِنْ أَضَفْتَ الرَّغِيفَ إِلَى زَيْدٍ، خوب اگر آپ کہیں اکلت کل رغیف زیدن اضافے کے ساتھ، تو اس صورت میں ہوگا کہ زید کی روٹی کے سارے اجزاء کھا لیے، سارے ٹکڑے کھا لیے، وہاں پر اجزاء کی عمومیت ہوگی. فَإِنْ أُضِيفَتِ الرَّغِيفُ إِلَى زَيْدٍ صَارَتْ لِعُمُومِ أَجْزَاءِ فَرْدٍ وَاحِدٍ، ایک ہی فرد کے تمام افراد کی شمولیت کے لیے ہوگا. اب تمام شد. ایک اور نقطہ کل کے بارے میں، پس کل کا مدخول، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ کل کا مدخول اگر مفرد اگر نکرہ ہے تو عموم افراد کے لیے، اگر معرفہ مجموع ہے تو تمام افراد کے لیے، لیکن اگر مفرد معرفہ ہے تو اس کے تمام اجزاء کے لیے ہے، نہ کہ تمام افراد کے لیے. اس کے بعد ایک اور بات شروع کرتے ہیں کہ یہ بات بھی آسان ہے. وہ بحث یہ ہے کہ کل اپنے ما قبل اور اپنے ما بعد کے اعتبار سے تین صورتوں میں آتا ہے. تو بہرحال وقت ظاہراً یہاں پر تمام ہوا، اس بات کو جلسے آئندہ کے لیے چھوڑتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.